بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم تو دنیا کے پیچھے پاگل ہو کے لگے ہوئے ہو. یہ دنیا کی محبت انسان کے دل کو کالا کرتی ہے، اس کے من کو کالا کر دیتی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ اللہ کے ہاں آخرت بہتر ہے اور وہی سدا رہنے والے ہیں. اس کے بعد اتنی کریں کہ کام میں جائے اور دل نہ لگنے والے. تھوڑی سی آواز ہوا. پہلی بات تو میری یہ ہے کہ انسان کو اپنے باطن کو پاک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ انسان اپنے باطن کو پاک کرے، کیوں پاک کرے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یار اگر آج درس توجہ سے سنتے مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. بہت فائدہ. یہ انسان کو اپنا من پاک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پاک کرے؟ تو میں اس کے لیے آپ سے ہی ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں. حضرت صاحب آپ کے گھر میں صندوق ہے، الماریاں ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو صاحب. گندے کیوں نہیں رکھتے؟ یہ دوسری بات آپ کی کچھ قریب ہے. ہم صندوق بناتے ہیں، اس میں گندے کپڑے اس لیے نہیں رکھتے کہ صندوق بنایا ہی پاک کپڑے کے لیے جائے. ناپاک کپڑوں کے لیے ہم نے باسکٹ رکھی ہے. ایسے ہی ہے. صندوق کس کے لیے بنایا ہے؟ تھوڑا سمجھیے بات. جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا ہے، ناپاک نہیں رکھتے. یاد ہم نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے جہنم بنایا ہے. ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں یار؟ کیوں گناہوں میں دلیل ہو رہے ہیں؟ کچھ ایسے اشعار پڑھ کے ہم نے لوگوں کو جنت اتنی سستی کر کے دکھا دی کہ ہماری مسجد ویران ہوگی، ہمارے مدرسے کھنڈرات بن گئے. یار لوگ گناہ کر کے دلیل ہو رہے ہیں. کہتے جی دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. کہنے لگا جی سرکار سے کیسے دیکھیں گے میرا موتی جہنم میں جانا ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو تیرا شعر ہے، میں تجھے سرکار کی حدیث سے پاک سناؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اس کے مقابلے میں کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ اونچی بولو یار. جو حدیث مبارکہ میں شک شبہ ہو، غلط ہو، میں مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر جا کے چیک کروں جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے. میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دیا. تو کس چکروں میں یاد پڑا ہوا ہے؟ آج ہم نے اپنے باطن کو اس قدر گندا کر لیا. ایک اور آپ کو
میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اللہ کرے یہ میری باتیں دل پہ چوٹ کرے اور ہمارا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. آج ہر بندے کی زبان پہ الا ماشاءاللہ یہی بات جاری ہے. مجھے پریشانی بڑی ہے، ٹینشن بڑی ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. آؤ میں اس کی دو وجوہات بتلاؤں گا. دو وجوہات بتاؤں گا. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کا بدن ہے اور دوسرا اس میں روح ہے. ایک کیا ہے؟ بدن. دوسرا اس میں بدن نظر آتا ہے لیکن روح نظر. ایمان کیوں ہے؟ جب دیکھا ہی نہیں تو روح پر ایمان کیوں ہے؟ اب یہی کہیں کہ حافظ صاحب یہ بدن کے اندر جو ساری حرکت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ جب بندے کے بدن سے روح نکل لگے، ہاتھ ویسے کیا ویسے ہی ہے، پاؤں ویسا کا ویسا بھی حرکت نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کوئی چیز بیچ میں سے نکل گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایکسپائر ہو گیا ہے، ڈیڈ باڈی ہو گیا ہے. جو نکل گئی ہے اسی کو روح بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ وہ نظر نہ بھی آئے یقین ہے. تو بھائی جس طرح بدن میں جو حرکت موجود ہے روح کی وجہ سے ہے، تو ساری کائنات میں جو حرکت ہے وہ رب تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے. اگر وہ نظر نہیں آتا تو ہمارا ایمان ہے. اب یہ جو بدن ہے نا، بدن اس کی تین ضروریات ہیں. کتنی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان. کیا کیا چیزیں ہیں؟ اب ایک بندے کے پاس روٹی سارے سال کا راشن، تو روٹی سارے سال کا راشن پڑا ہوا، کپڑے انبار لگے ہوئے، مکان کئی کئی کنالوں میں ہے اور ایک کی بجائے کئی کئی مکان آتے ہیں. اب اس کے پاس روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے. اب اس کو سکون آ جانا چاہیے. آ جاتا ہے؟ سکون نہیں آتا. یار میرے پاس ایسے ایسے بندے کروڑ پتی ارب پتی آگے ہوتے ہیں، آپ مجھے سکون دیں. بھائی روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، پاپا دکھتا ہے، اب سکون کیوں نہیں آ رہا؟ آؤ بھائی میں آپ کو بتلاؤں، یہ تینوں چیزوں کا تعلق ہمارے بدن سے ہے. اور جتنی دیر تک روح کی غذا نہیں ہوگی بندے کو سکون نہیں آئے گا. اور روح کی غذا کیا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے. یار میری بات کا برا نہ منانا. ہم 24 گھنٹے جسم کی ضروریات کے پیچھے لگے ہوئے، پاگل ہو کے لگے ہوئے ہیں. روٹی آ جائے، کپڑا آ جائے، مکان آ جائے، اور روح کی غذا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک بندہ پریشان ہے، بڑا افسر ہے، بڑی ٹینشن کا شکار ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے. بھائی نہ کچھ تیرے اندر گیا ہے، نہ کچھ باہر نکلا ہے، چین کیوں آ گیا ہے؟
तो इसका जवाब यही है, नमाज का ताल्लुक हमारी रूह के साथ है। जब रूह को ग़िज़ा मिल गई है तो बंदे को चैन आ गया है। चले आज बंदा हम अपना अपना एहसाब अगर करें, एक है बदन की ग़िज़ा, एक है रूह की ग़िज़ा। 24 घंटों में हम बदन की ग़िज़ा के लिए कितनी मेहनत करते हैं और रूह की ग़िज़ा के लिए कितना वक्त देते हैं। हर बंदा अपना हिसाब करे। अब दूसरा जवाब इसका, हमें चैन क्यों नहीं आता, सुकून क्यों नहीं आता? इसका भी जवाब मैं आपसे ही हासिल करूंगा। हज़रत साहब, आप एक दूध वाले की दुकान पे जाते हैं, उससे कहते हैं भाई मुझे 5 किलो दूध चाहिए। कितना जी? वो कहता है कि 1000 रुपया दे दो। आप 1000 रुपया दे देते हो। वो कहता है बर्तन लेके आओ। क्या लेके आओ? आप घर से बर्तन लेके आते हो और बर्तन में नापाकी लगी है, खिलाफत लगी है। दूध वाला उसमें दूध डाल देगा? बोलो तो सही यार, क्यों नहीं डाल देगा? पैसे के लिए दूध, पैसे लिए दूध डाल उसमें। वो कहता है कि बेशक आपने पैसे भी दिए हैं, आप 5 किलो दूध के मालिक भी बन गए हैं, लेकिन दूध लेना है तो बर्तन को पार करके लेके आओ। नापाक बर्तन में दूध नहीं डाला जाता। यानी दूध वाला पैसे लेके गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता, अल्लाह ताला तेरे गंदे सीने में अपना दूध कैसे डाल दे? सीने के अंदर अनानियत है, गुरूर है, तकब्बुर है, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, इस गंदे सीने में अल्लाह का नूर कैसे आ जाए? शहंशाह बगदाद हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, जो इतनी शान के मालिक है कि किसी ने लिखा, गौसे आज़म दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। आप इरशाद फरमाते हैं, मैं और सारे वली अल्लाह मिलकर भी एक बंदे को रूहानी दौलत देना चाहे और उसके अंदर राई के दाने के बराबर की तकब्बुर हो, हम उसको नहीं देते। अरे ये अल्लाह का नूर है, जल्दी जगह नहीं रखा जाता। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चश्माने मुबारक से आंसू जारी हो गए। अर्ज़ करने दिया, मालिक मौला, जन्नत तो पाक लोगों की जगह है, मेरे उम्मती तो गुनाह भी करेंगे, उनका अंतर नापाक हो गया, वो दोज़ख में जलेंगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? या अल्लाह करम नवाज़ी फरमा दे, या अल्लाह तू करम नवाज़ी फरमा दे। रब ताला ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नमाजों का तोहफा ले जा। कितनी नमाजों का? ऊंची बोलो। अर्ज करने के लिए मालिक को बोला, इस नमाज से क्या होगा? और मैं जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और वो दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, उसकी बदन पर मैल नहीं रहेगी। तेरा उम्मती 5 नमाजें पढ़ेगा, उसके बातन में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में लिखा, वो कहता, न दौलत से, न दुनिया से,
گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیان آپ سے سوالات کر کے کروں۔ جب آپ فیصلہ کرو گے تو آپ کو اپنے فیصلے پر پہلا تو دینا پڑے گا۔ لوگ صاحب آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اچھی بات ہے۔ میں آپ جواب دو گے مجھے سکون ہوگا کہ میری بات آپ کو پلے پر نہیں لگا بدل گئی۔ بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ یاد رکھیں بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ میں غلط ہوں بھائی میری جھولی میں ڈالو، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہے تو خدا نہ اس پر عمل کروں گا۔ چلے اگر سب آپ بتلائیں بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولیں گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی ہے کیا؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی۔ کیا حضرت صاحب بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لیں گے؟ آپ بغیر چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کام نہیں ہوگی۔ بھائی جب تسلیم کر رہا ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا اور چابی کا بندوبست نہیں مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز لگی حی علی الصلاۃ آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ، کوئی مجھے سوچتی کدھر جا رہے بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا۔ کیا لینے جا رہا؟ اونچی بولو ذرا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، ہاتھ باندھ کے کہنے لگا اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج ایک جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے چیخ نکل جاتی ہے، اچھل پڑتا ہے۔ ارے سگریٹ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیا۔ میں آپ کی آواز میں ذرا جواب سننا چاہتا ہوں، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست ہے، جنت کا بندوبست۔ لوگ سب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو رکھ دیتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے اس کی وجہ میں بتلا دیتا ہوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو
آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا ہے اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام مجھے بول رہے ہیں، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے، ایک دانا ڈال ہے، دانا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت 4 سے کھل جائے گا؟ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ یہ 5 صرف رمضان شریف میں ہی پڑھنی ہے نا؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک تو میں نے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنی تھی کہ الحمدللہ مسجد بڑی کشادہ اور بڑی سونی بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جلدی پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک اشارہ کروں گا، ایک اشارہ۔ ایک بندہ محنت مزدوری کرتا ہے، جائیداد بناتا ہے، دولت اکٹھی کرتا ہے، جب یہ مر جاتا ہے تو پھر دولت اسی کی ہے، اس کے ساتھ ہی دفن ہونی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں پر یہ کرنسی چلے گی نہیں، وہاں یہ کرنسی، اس لیے جب بندہ مر جاتا ہے ہم اس کے ساتھ اس کی دولت کو دفن اب جانا تو ہے کل زمین، اور وہاں ضرورت بھی پڑے گی، پھر کام کیسے چلے گا؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بڑی آسان سی مثال دے دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک بندہ یہاں محنت مزدوری کر کے پیسے کماتا ہے، سعودی عرب چلا جاتا ہے، دکاندار سے کہتا ہے بھائی 1 کلو چینی دے دو، وہ دے دیتا ہے۔ آپ 5000 کا نوٹ نکال کے دیتے ہو، یہ دے دو، دے دے گا؟ وہ کہے گا یہ کرنسی پاکستان کی ہے، یہاں پر یہ کرنسی، اب ہم نے جانا تو ہے، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، ہماری یہ دولت وہاں کیسے کام آئے؟ فرمایا پہلے کرنسی چینج کروا لو، یہ پاکستانی کرنسی دو اور سعودیہ کی کرنسی ریال لے لو، اور وہاں جا کے یہ بھی تیری جو چیز خریدنا چاہو مل جائے گی۔ ارے جب تم مر جاتا ہے یہ تیری کرنسی وہاں قبر میں حشر میں کام نہیں آئے گی، اور جانا تو ہے، پھر کیا کرے؟ فرمایا جانے سے پہلے کرنسی چینج کروا دو۔ کیا کر لو؟ کرنسی چینج کہاں سے ہوتی ہے؟ اور بھائی رب کا گھر مسجد بنا دو گے تیری کرنسی چینج ہو جائے گی، کسی غریب کی مدد کر دو گے کرنسی چینج ہو جائے گی، ماں باپ کی خدمت کرو کرنسی چینج ہو جائے گی، ارے کسی بچے کی شادی کر دو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، ارے تیری کرنسی چینج ہو جائے گی۔ ایک تو میری آپ سب سے گزارش ہے، اس مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
اور اس نیت سے لینا ہے کہ میری اصل کمائی ہے ہی وہی جو اپنے ہاتھ سے داخلے راستے میں دیکھے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بندے کو اپنے مال سے پیار کرنا چاہیے کہ بنائے مال سے؟ عرض کر لیا اپنے مال سے ہی کرنا چاہیے، ورنہ تم اپنے نہیں، تم پرائے مال سے محبت کرتے ہیں۔ عرض کر یہاں میں سمجھ نہیں لگی، ورنہ جو تیری جیب میں ہے تیرا نہیں ہے، جو تیرے بینک میں رکھا ہے تیرا نہیں ہے، ابھی دم نکل جائے تو کون بات مت لے گی، وہی سمجھ ہے۔ ورنہ تیرا مال وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے رب کے راستے میں دیکھا جاتا ہے، وہی تیرا مال ہے۔ اس لیے اپنی کرنسی کو چینج کرنا۔ اور دوسری بات جو میں کہوں گا، وہ اصل بات کیا ہے؟ بھائی مسجد چاہے سونے کی بنا دو، چاہے کی بنا دو، اگر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤ گے یہ تمہارے حق میں دعا نہیں کرے گی، بد دعا کرے گی۔ حضرت صاحب ایک کتاب ہے انیس البائزی، اس میں جہاں میں نے واقعہ پڑھا دل ہلا دینے والا۔ فرماتے ایک اللہ کا نیک بندہ سفر کرتا جا رہا تھا، راستے میں رات ہو گئی، اس نے سوچا چلو کسی مسجد میں قیام کر لیتے ہیں، صبح اٹھ کے آگے چلیں گے۔ پہلے وقتوں میں مسجدوں کو تالے نہیں لگتے تھے، اگر کوئی مسافر ہوتا تو مسجد میں لش کر لیتا تھا۔ خیر وہ مسجد میں لیٹا، اور جب تہجد ہوئی تو تہجد کے لیے اٹھا نماز پڑھنے کے لیے۔ یار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سننا، اس نے دیکھا کیا کہ مسجد میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ادھر ادھر نظر بنائی، بندہ کوئی نہیں، رو کون رہا ہے؟ جب غور سے دیکھا تو مسجد ہی رو رہی ہے، اور روتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے؟ یا اللہ جس طرح بستی والوں نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھر کو ویران کر۔ بڑا دل ہلا، صبح ہوئی تو دیکھا نہ کوئی اذان پڑھنے والا آیا ہے نہ کوئی نماز پڑھنے والا، سمجھ گئے یہ مسجد کی ہی آواز ہے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے گاؤں میں جا کے نیکی کی دعوت دی اور یہ کہا کہ بھائی میں نے اس طرح آواز سنی ہے، اگر تم نے مسجد کو آواز نہ کیا تو اس کی دعا قبول ہوگی، تم زندہ نہیں ہوگی، تباہ برباد ہوگی۔ پہلے بندے پھر بھی بزرگوں کی بات مان لیتے تھے، انہوں نے مسجد کو آباد کر لیا، اذان ہونے لگی، نمازیں ہونے لگی، قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو گیا، مسجد آباد ہو گئی۔ وہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرے، رات پھر وہاں قیام کیا، جب تہجد میں اٹھے تو دیکھا مسجد سے آواز آ رہی ہے، یا اللہ جس طرح بستی والوں نے مجھے آباد کے ان کے گھروں کو بھی آباد کر۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حافظ صاحب میں پریشان بنا رہتا ہوں۔ کیا رہتا ہوں؟ میں نے کہا یار تو کہیں مسجد سے بددعا تو نہیں لے رہا؟ کیا لگا مسجد مجھے کیسے بددعا دے سکتی ہے؟ میں تو 100 روپیہ مہینے کا چندہ بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تو 1,00,000 روپیہ بھی مسجد کو چندہ دے، اگر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا یہ تیرے حق میں دعا نہیں کرے گی۔
اگر میری بات سے آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو پھل بھی کھایا کرو. جنت کے باغوں میں جایا کرو تو حیران ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں تو بندہ جائے گا قیامت کے بعد، نیکیاں بدیاں گزرے گی، جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں جائے گا، آپ ابھی فرما رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد جنت کے باغات میں، تھوڑا سا اونچی آواز، مسجد جنت کے، مسجد جنت کے. حضرت صاحب میں ہاتھ باندھ کی بات کہنے لگا ہوں، جو دنیا میں رہ کر جنت کے باغ میں نہیں آنا، قیامت کے وقت جنت کے باغ میں کیسے چلا جائے؟ میں مسجد جنت کے باغات ہیں، اور یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ جنت کا پھل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آؤ تو غیبتیں چغلیاں نہ کرو، دنیاوی گفتگو نہ کرو، مسجد میں آؤ تو پارٹی بازی نہ بناؤ، مسجد میں آؤ تو رب کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے باطن کی طہارت کے لیے دو چیزیں بتلائیں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور نماز کی پابندی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیرے اندر کو پاک کر دے گا. اب ہم اللہ کے ذکر سے بھی منہ موڑ رہے ہیں. اللہ کے ناراض نہ ہونا، سالہ سالہ دن بیٹھ کے تاش کھیل رہے ہیں، موبائل میں لگا ہوا، گیمیں کھیل رہا ہے، فوج قسم کا لٹریچر دیکھ رہا ہے، گندی گندی باتیں شیئر کر رہا ہے. اللہ کا ذکر نہ کر. یقین جانو دکھ ہوتا ہے رمضان المبارک میں یہ کاموں سے باز نہیں آ رہا. اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ایسا برکت والا ہے کہ جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو باقی 11 مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا. جو رمضان المبارک میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، غیر رمضان 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب دے دیا جائے گا. تو ایک نفل پڑھے گا ثواب فرض کے برابر، فرض پڑھے گا ثواب 70 فردوں کے برابر. یہ تو ایسی کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے. اور جو اس سیل سے فائدہ نہیں ملتا، اب بھائی میری بات سنو، انسان کے لیے نیکیوں کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے. کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے شاہ میں چلو رمضان میں اس کو قیدی میں کر دیتا ہوں، اب تو تم جنت کا بندوبست کر دے گا. جو شیطان کے بند ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھا، نیک اعمال نہیں کرا، گناہوں سے نہیں بچ رہا،
فرمایا اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست نہ کرے۔ کہ اتنی بڑی آفت، اتنی بڑی رعایت کہ شیطان کو ہی بند کرتی ہے اور اب بھی تو گناہ کرتا ہے۔ میں تو بھائی ایک عرض کروں گا کہ ہمیں اس آفر سے اتنا فائدہ اٹھانا چاہیے، اتنا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، باجماعت نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اپنے آپ کو نیکیوں میں اس طرح مشغول کر لیں کہ رمضان کے تشریف لے جانے کے بعد شیطان آزاد ہو بھی جائے لیکن ہمیں نماز کے بغیر چین ہی نہ آئے، اللہ کے ذکر کے بغیر چین ہی نہ آئے، ہماری عادت پکی رہے، ہم سدا کے نمازی۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا، اللہ کرے یہ بات نہیں پہ چھوڑ کر جائے۔ ہمارے یہاں ایک روحانی سلسلے چلتے ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی ہے۔ انڈیا کے اندر ایک بزرگ حضرت وارث رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وارثی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، وارثی سلسلے سے۔ آپ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جیسی پابندی ہونی چاہیے، ایسی پابندی نہیں کرتے تھے۔ آپ کے ایک دوست تھے جن کے پاس کشف القبور کا علم تھا۔ کشف القبور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے پاس ہو وہ قبر پر کھڑا ہو تو اس کو قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دونوں دوست قبرستان سے گزر رہے تھے، ان کے دوست نے آواز دی، وارث ادھر آؤ، وارث ادھر آؤ۔ آگے کیا بات ہے؟ کہنے کہ ذرا اس قبر کی طرف توجہ کرو۔ انہوں نے قبر کی طرف توجہ کی تو انہوں نے اس کی آنکھوں کے آگے سے پردہ اٹھا دیا، ان کو قبر کے احوال نظر آئے، یہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ گھر پہنچے تو پھر اتنی نماز پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی کہ حجرے سے پھر ان کا جنازہ ہی باہر نکلا۔ کسی نے ان سے پوچھا، حضرت صاحب آپ پہلے تو نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے، آپ باہر ہی نہیں نکلے، اتنی نماز کی پابندی، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے دوست نے مجھے قبر کے احوال دکھائے، میں نے دیکھا ایک بندے کو قبر میں اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے، اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے کہ مجھ سے وہ عذاب دے کر برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اسے ہمت کی، پوچھا تجھے اتنا عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس نے بتلایا میں نے زندگی میں ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی تھی، اس کا مجھے یہ سزا دی۔ یار ہم سنی ہیں اور یہ کرام کو ماننے والے ہیں، غوث پاک کی کرامتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دو تو ایک کرامت میں بھی آپ کی بیان کر دوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہے، اتنے میں ایک خنزیر اس نے چھلانگ لگائی، دیوار کراس کر کے اندر آ گئی اور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ آپ پیرانے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، اور جو بھی دعا کرتے ہیں آپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں یہ التجا لے کے آیا ہوں، فرمایا مانگو کیا مانگا؟
کہنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں. خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ کچھ ہی بولو. میرے غوث پاک نبی اللہ تعالیٰ نے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے وہ شرط قبول ہے تو میں تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں. کہنے لگے جی شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا. اگر تجھے بے نمازی رہنا قبول ہے تو دعا کر دوں. فرماتا خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا. کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں. اب میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ سچی نہیں آواز آ رہی ہے. اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ. ضرورت ہے نسخے کی. ایک شرط نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ کا میرا چھوڑو نام آ جائے گا، قبر نام آئے گا. تو میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا. استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم. کر لو استعمال. آواز کم ہو گئی. تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. اگر یہ بات نہیں میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز میں بات. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز میں انشاءاللہ کا نام یار ہم سارے نمازی بچوں میرے آقا کتنا خوش ہو جائے گا، رب تعالیٰ کتنا. یہ ہے مقصد درس کا. یار اب نسخے کی صبح کی دوست بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھنا. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جائے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بھی قدر پڑھ لو. اور صبح کی بات ہوتی ہو نا تو وضو کر لو، دو سن لو تو فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھنے میں باقی پڑھ گیا تھا. فجر کی رات میں شباب کا اچھا تو کل تو کرا کل آوے جنا نماز پڑھنا. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں پڑھیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن باقی تلاوت نہیں کرنی ہے. حضرت صاحب میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. میں نے وہ بھی منظر دیکھا، جب رمضان شریف آتا تو مسجد کے اندر الماریوں میں سے قرآن کم پڑ جاتے تھے، اور آج رمضان بھی آ گیا ہے، قرآن کتنے پڑھتے ہیں. اور بات آسان کر دیں، ہمارے گھروں میں قرآن کتنے ہیں اور روزانہ کھولتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کعبے کی زیارت بڑی بڑی کریا کرو، قرآن کی تلاوت بھی بڑی بڑی کیا کرو، اس سے پہلے کہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے اور قرآن بھی اٹھا لیا جائے. کہنے ہمارا رسول یاد کعبہ تو ایک عمارت ہے، اٹھا لی جائے گی یہ تو سمجھ میں آتی ہے،
تو قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ آگے بڑھائیں گے، قرآن کیسے اٹھایا جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ شعر یاد کرنے لگ پڑیں گے، قرآن کو چھوڑ جائیں گے۔ اور آج وہ بنتا ہے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے شعر پڑھ لیں گے اور قرآن کی آیتیں کتنی یاد ہیں۔ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان پر بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی روزی ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں، جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو وما علیہ الا البلاغ۔ حضرت محترم حسب سابقہ سال کی طرح جناب محترم حاجی رشید احمد صاحب کی طرف سے قرآن کریم تقسیم ہو گئی۔ قبلہ آپ صاحب اپنے دست مبارک سے قرآن کریم تقسیم کر کے پھر انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ تو شاہد محمود صاحب ماشاءاللہ ہر سال کی طرح قرآن کریم تقسیم کر رہے ہیں اور آپ صاحب اپنے دست مبارک سے دے رہے ہیں۔ محمد یعقوب صاحب ماسٹر صاحب آپ قرآن پاک پڑھنے والے قرآن پڑھے اور محمد ساجد نہیں غلام سرور فیصل عبد الغفار محمد وسیم صاحب دادر والے حاجی محمد سلیم محمد حامد صاحب محمد احسن محمد اکرم خالد محمود اسٹور والے محمد سعید احمد جی میرا تو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا
العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے مالک مولا ہم سب کو مل کر جو نماز ظہر ادا کی ہے، جو درس و بیان سنایا ہے، تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرط قبولیت کرنا۔ یا اللہ اس نماز کو، اس درس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اے مالک مولا ہم رمضان المبارک میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرط قبولیت جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس رمضان المبارک میں اس قرآن پاک کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے اور سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا الہ العالمین اس رمضان المبارک کی برکت سے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو مقروض ہے ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا ہے، جو بے روزگار ہے اس کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا ہے، جو روزگار پر لگے ہوئے ان کی روزیوں میں برکتیں عطا ہے۔ یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس مسجد کو آباد بھی فرما دے، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل فرما دے۔ یا اللہ اس کی تعمیر میں جو رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس مسجد کو ایک ایسا چشمہ بنا دے جہاں سے دنیا سیراب ہو کے جائے۔ یا اللہ یہاں سے دین کی ایسی کرنیں پھوٹے جو پوری دنیا میں پھیلتی چلی جائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے مالک مولا ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مسلمان جہاں جہاں بھی کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہے، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو ان کے ظلم و ستم کی چکی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح افغانستان سے امریکہ اور اس کے حوالی جوتے چھوڑ کے بھاگے، اسی طرح ان کو فلسطین سے بھی منگوا دے۔ ہماری مسجد ریاست کو آزاد فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما۔ مسلمان حکمرانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما، ان کو عملی طور پر مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں پر آئے سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خیر مسجد کی تعمیر